صلوات پڑھ لیجیے محمد والے بارہ دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام حسين بن علي عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل وقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. معزز و مکرم سامعین محترم، واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، خداوند متعال نے انسان کو جب اس سرزمین پہ خلق فرمایا، اس کے بعد سے خداوند متعال نے انسان کی خلقت کے بعد اس کی ہدایت کا نظام مقرر کیا ہے، اور یہاں پر انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے کہ وہ اس ہدایت کے نظام کے مطابق عمل کرے اور اس پر چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند متعال نے اپنی ایک اور سنت مقرر کی ہے، ایک اور نظام بنایا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس ہدایت کے نظام پر چلنے کا دعویٰ کرے، ایمان کا ادعا کرے، اسلام کا دعویٰ کرے، خدا فرماتا ہے تمہارا امتحان لوں گا۔ اگر ایک انسان انفرادی طور پر دعویٰ کرے، انفرادی طور پر اسلام پر چلنے کی کوشش کرے، اس کا انفرادی طور پر امتحان ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک امت، ایک معاشرہ، ایک قوم اجتماعی طور پر اسلام کا دعویٰ کرے اور اجتماعی طور پر اسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، اس کا اجتماعی و معاشرتی امتحان ہوگا۔ بس امتحان ہونا، آزمائش ہونا، خداوند متعال کی طرف سے فتنوں کا آنا، یہ خدا کی ایسی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی ہے، لا یتبدل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کا امتحان ہونا یہ قطعی اور حتمی ہے، اور ائمہ معصومین کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے مطابق ایک شخص امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ دعا کریں میرا امتحان نہ ہو، خدا مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، امام نے فرمایا کہ یہ دعا خدا کی سنتوں کے خلاف ہے، ایسی دعا میں تمہارے لیے کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ دعا خدا کے نظام کے ہی خلاف ہے، اور اس کو تعلیم دی، فرمایا کہ اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدایا مجھے امتحانوں سے سالم باہر نکال دے، یعنی امتحان لے، میری آزمائش کر، مجھے فتنوں میں ڈال، لیکن فتنوں سے صحیح اور سالم باہر آ سکوں۔ لہٰذا انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، خدا سے یہ طلب کرنا چاہیے۔ امتحان اور فتنوں کی نوعیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، بعض فتنے، بعض امتحان، بعض آزمائشیں انسان کی انفرادی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کے انفرادی امتحانات ہوتے ہیں، اس کا انفرادی ایک عمل ہے، اس کا ایک انفرادی دعوی ایمان، دعوی اسلام ہے، یہاں پر اس کی انفرادی زندگی میں مشکل پیش آئے گی، انفرادی زندگی میں امتحان لیا جائے گا۔
یہ انفرادی آزمائش و انفرادی مشکل، انفرادی امتحان ہے۔ اور اگر کوئی لوگ، کوئی امت، کوئی معاشرہ مل کر دعویٰ ایمان کرے، کوئی اجتماع، انسانی معاشرہ اکٹھا و معاشرتی شکل میں دعویٰ ایمان کرے، اس وقت ان کا اجتماعی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس وقت اس معاشرے کا ایک اجتماعی و جمعی خداوند متعال امتحان و آزمائش لیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دونوں سے نکلنے کا راستہ بھی الگ الگ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگرچہ اپنی بحث میں داخل ہونے کے لیے مقدمتاً یہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اپنے مقام پہ بہت اہم اور بہت ہی مبتلا بہ مسائل میں سے ہے۔ آیا انفرادی مشکلات و انفرادی امتحانوں سے نکلنے کا وہی راستہ ہے جو اجتماعی مشکلات، اجتماعی آزمائشوں و اجتماعی فتن سے نکلنے کا ہے؟ یہ دونوں کا الگ الگ راستہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق جب کسی امت کا اجتماعی امتحان ہو، جب کسی امت کا ایک معاشرتی امتحان ہوتا ہے، اس کو اکثر قرآن نے جس تعبیر سے بیان کیا ہے وہ ہے فتنہ، فتن۔ اگرچہ بعض اوقات انفرادی امتحان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا، لیکن بطور غالبی اس اصطلاح کو اجتماعی امتحانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور انفرادی امتحان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے ابتلا، بلا۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب تمہارے پروردگار نے، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش لی، بس ابراہیم کا امتحان ہے، ابراہیم کی امت کا امتحان نہیں ہے، یہ فقط اور فقط جناب ابراہیم کا امتحان ہے، اور ایسا امتحان جس کے بعد ان کو امامت ملنی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں گے، کس چیز میں؟ خوف میں، بھوک میں، نفس اور جان اور مال کی کمی میں مبتلا کریں گے، اور اس ابتلا سے صابرین نکل سکتے ہیں۔ بشارت کس کی دی گئی؟ صرف صابرین کو بشارت دی گئی، یعنی اس امتحان سے جو باہر نکل سکتا ہے وہ وہی ہے جس میں خصوصیت صبر پائی جاتی ہے۔ اور اجتماعی امتحان کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یعنی فتنہ، لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جب خداوند متعال ایک معاشرے کا امتحان لیتا ہے، اس کو خدا نے فتنے سے تعبیر کیا کہ جس طرح تم سے پہلی والی امتوں کا امتحان لیا گیا، فتنے میں مبتلا کیا گیا، خدا تمہارا بھی امتحان لے گا، فتنوں میں مبتلا کرے گا، تاکہ خدا کو معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو صادق ہے، جو اس نے وعدہ کیا، جو اس نے دعویٰ کیا، جو ادعا کیا، جس بات کا مدعی ہے اس میں سچا نکلتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کون ہیں۔ اور مولا کائنات کے القاب میں سے ایک لقب جس سے ہم بہت آشنا نہیں ہیں، لیکن خود امام نے اس کا تعارف کروایا، کہا کہ انا صدیق اکبر، یعنی میں وہ انسان ہوں جب خدا نے ہر طرح کی آزمائش لی، ہر طرح کا امتحان لیا، ہر طرح کا اجتماعی بھی امتحان لیا، انفرادی بھی امتحان لیا، جو اس امتحان میں مکمل سچا ثابت ہوا وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اور ایک اور لقب، وہ فاروق بھی امام کا ہی لقب ہے۔ اگرچہ تاریخ میں ان القاب کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا، لیکن حقیقی وارث القاب یہ مولا کائنات ہیں۔ بس خداوند متعال کی سنت یہ ہے کہ انسان کا انفرادی بھی امتحان ہوگا، اجتماعی بھی امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں کامیاب کون ہے؟ وہ ہے کہ جو صابرین ہیں۔ الذین اذا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو استقامت دکھائیں، تتنزل علیہم الملائکہ
ان پر خداوند متعال ملائکہ کو نازل کرتا ہے. یعنی پہلے کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، خدا ہمارا رب ہے، ادعا کیا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور ثم استقاموا، پھر استقامت دکھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، خدا ان پر ملائکہ کو نازل فرماتا ہے. یہ اجتماعی مشکلات. اگر انفرادی مشکلات سے نکلنا ہو کیا کرنا چاہیے؟ انفرادی تقوی اختیار کریں، اپنے اندر وہ صفات حسنہ پیدا کریں جو مشکل کے وقت انسان کو مشکلات سے نکال سکیں. اپنے اندر شجاعت پیدا کرنا، قناعت پیدا کرنا، اپنے اندر عدالت کی صفت پیدا کرنا، اپنے اندر عقل و حکمت پیدا کرنا، یہ وہ سب صفات ہیں جو انسان کو انفرادی و اس کو جو فردی امتحانات پیش آتے ہیں ان سے نکالتی ہے. لیکن آیا اجتماعی امتحان سے نکلنے کے لیے کیا صرف یہی کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. آیا انفرادی امتحان سے نکلنے میں جو شخص کامیاب ہو جائے آیا وہ حتماً اجتماعی امتحان سے بھی نکل سکے گا؟ یہ کوئی اس کی حتمی کوئی ضمانت نہیں دی گئی. جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر، جناب سلمان فارسی یہ انفرادی امتحانوں سے نکل گئے. یہ انفرادی جب امت نے رسول خدا کے بعد مولا کائنات کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ ساتھ دینے والے تھے، یہ امام کے ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ دیا، یہ انفرادی امتحانوں میں کامیاب ہو گئے. آیا پورا معاشرہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہوا؟ پورا معاشرہ کامیاب نہیں ہوا. یہاں پر اجتماعی امتحان و فتنے سے نکلنے میں خداوند متعال کا فرمانا یہ ہے کہ صرف تمہارا تنہا اس فتنے سے باہر آنا کافی نہیں ہے، بلکہ آؤ جب تم باہر نکل رہے ہو اپنے ساتھ 4 افراد کا ہاتھ لے کر باہر نکلو، اپنے ساتھ پورے معاشرے کو باہر نکالو. اس وقت یہ معاشرہ امتحان سے باہر نکل سکتا ہے. آج جب ہم قضاوت کرتے ہیں اس معاشرے کے بارے میں یا کوفیوں کے بارے میں، ہمارا یہ ادعا ہے کہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں، وفادار نہیں ہوتے، تو آیا جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں یہ قضاوت نہیں کرتے؟ جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں یہ قضاوت نہیں کرتے؟ کیوں؟ وہ خود تو امتحان سے نکل آئے، وہ خود تو سید الشہداء کے ساتھ ملحق ہو گئے، لیکن وہ معاشرہ اس فتنے کے اندر گمراہی کا شکار ہو گیا، اس فتنے سے صحیح اور سالم نہیں نکل سکا. بس یہاں پہ خداوند متعال کی سنت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. توجہ کریں، خدا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو خود بھی صبر کرو، وصابروا اجتماعی استقامت دکھاؤ، اور تیسرا حکم رابطو ارتباطات برقرار کرو، تقوی کی اساس پر ارتباط برقرار کرو. اور آیت کا اگلا حصہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور خدا کا تقوی اختیار کرو. یہ کس تقوی کی بات ہے؟ یہ انفرادی تقوی کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اجتماعی تقوی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اجتماعی تقوی کا ذکر ہے کہ تم اجتماعی طور پر، جمعی طور پر مل کر تقوی اختیار کرو. خود مل کر تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ آئیں آ کر ہم جہاں خود نجات پا رہے ہیں وہیں پر اپنے ساتھ اور جو مربوط افراد ہیں اور جو ہمارے متعلق افراد ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑیں اور ان کو اس فتنے سے باہر نکالیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص بہت گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. خوب آپ اس کے پاس گئے یا اس کو آپ کے پاس لایا گیا، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیہ شریفہ اس نے مجھے گریہ کرنے پر مجبور کیا ہے. پوچھا کون سی آیت؟ کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. خوب رسول خدا نے پوچھا کہ کس چیز نے، اس آیت میں کیا ایسی چیز ہے
جس نے تمہیں رونے پر مجبور کیا، کہا کہ میں اپنے آپ کے لیے تو کچھ کر لوں، میں اچھی صفات اختیار کروں، اعمال انجام دوں، تقوی اختیار کروں، اپنے گھر والوں کو کس طرح اس عذاب سے بچاؤں، اجتماع کو کس طریقے سے اس مشکل سے بچاؤں، اپنے اہل و عیال کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ یا اس کے علاوہ رسول خدا کا ہی فرمان کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ خب سورہ ہود میں کیا چیز ہے جس نے رسول خدا کو بوڑھا کیا، جو دوسری تمام آیات میں نہیں ہے، جو دوسرے تمام سوروں میں نہیں ہے؟ سورہ ہود کی ایک آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے رسول استقامت دکھائیں جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سارے انبیاء استقامت دکھانے والے تھے، سب انبیاء نے استقامت دکھائی۔ حضرت نوح نے 950 سال استقامت دکھائی۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ومن تاب معک، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہمراہ ہیں، وہ بھی اسی طرح استقامت دکھائیں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ یہ اے رسول آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو یہ کام سونپا گیا۔ فرماتے ہیں اس حصے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بس فتنوں سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم خود کامیاب ہو جائیں، ہم خود نجات پائیں، نہ بلکہ وہ معاشرہ، اس کو ساتھ لے کر چلنا، اس کو ساتھ نجات دینا، یہ ہم سے طلب کیا گیا ہے۔ وگرنہ اگر کشتی ڈوبے گی تو پورا معاشرہ جہاں ڈوبے گا وہاں آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ جب وہ لوگ کہ جو فتنوں کا شکار ہو گئے، فتنوں میں ناکام ہوئے، آیا سلمان فارسی اس مشکل کا شکار نہیں ہوئے؟ اس مشکل کا شکار ہوئے۔ جب پورا معاشرہ گمراہ ہوا، پورا معاشرہ مشکل کا شکار ہوا، جو ان پہ بعد میں مصائب ٹوٹے، کہ میں آج جناب سیدہ کے اس خطبے کا اقتباس کہ جو آپ نے دونوں حالتوں میں مقایسہ کیا ہے، جو تم نے علی کو چھوڑا تو بعد میں کیا ہوگا، اور اگر علی کا ساتھ دیتے تو کیا ہوتا، ان دونوں میں مقایسہ کیا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن جو مشکلات علی کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے امت پر آئیں وہ ابو ذر پہ بھی آئیں۔ کیوں ابو ذر ربضہ میں جلاوطن ہوتے ہیں؟ کیوں جناب سلمان فارسی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں عمار یاسر حکومتی مشینری کی طرف سے پیٹے جاتے ہیں؟ کیوں جناب عبداللہ ابن مسعود اس قدر ان کو مارا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی شہادت رونما ہو جاتی ہے؟ بس انفرادی طور پر انسان خود نکل جائے یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ معاشرہ بھی اس فتنے سے نجات پا جائے گا۔ اور اسی امتحان و فتنے کے اندر اس معاشرے کی تاریخ کا جو آئندہ آنے والا دھارا ہے، جو معاشرہ آئندہ کس طرف چلے گا، یہ معین ہوتا ہے۔ یا قرآن کے بقول اگر بنی اسرائیل اس اجتماعی امتحان میں کامیاب ہو جاتے، فضلناکم علی العالمین تھے، سب عالمین پر ان کو فضیلت دی گئی، لیکن چونکہ ناکام ہو گئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہو گئے، کہ ان کے اوپر خدا کی عذاب، خدا کی پھٹکار، خدا کی لعنت اور انبیاء خدا کی لعنت، کہ اہل کتاب پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور ان کے انبیاء نے خود لعنت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ۔ اسی طرح وہ امت کہ جو رسول خدا کے بعد فتنے کا شکار ہوئی، امتحان و آزمائش کا شکار ہوئی، اس کی ان دونوں حالتوں کو، اس کے ان دونوں رخ کو جناب سیدہ نے اپنے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ خطبہ کہ جو سیدہ نے انصار کی خواتین کے سامنے ارشاد فرمایا، ایک خطبہ مسجد کے اندر تمام انصار، مہاجرین اور جو بھی مدینہ والے تھے ان کے سامنے ارشاد فرمایا۔ ایک وہ خطبہ تھا کہ جب بی بی کی عیادت کو انصار کی خواتین تشریف لاتی ہیں، ان کے سامنے بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پوچھا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے کس حالت میں صبح کی ہے؟ کیف اصبحتی، آپ کس حالت میں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی، آپ کی کیفیت کیسی ہے؟ اور اس کے بعد بی بی نے اپنا شکوہ شروع کیا
کہا اس حالت میں صبح کی ہے کہ تمہارے مردوں سے سخت نالاں ہوں، تمہارے جو مرد ہیں، جو تم لوگ ہیں ہو، تمہاری جو امت ہے اس سے سخت نالاں ہوں۔ اور اس کے بعد بی بی نے بقیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلی حالت جو بی بی نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اگر تم علی کی ولایت کو قبول کرتے، اگر علی کی حاکمیت کو قبول کرتے، تمہارے ساتھ کیا ہوتا، علی تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے، آئندہ آنے والی تاریخ کا رخ کیا ہوتا۔ یہ مکمل تاریخ کا رخ سیدہ بیان فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ وَتَاللَّہِ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا، لَوْ مَالُوا عَنِ الْمُحَجَّةِ اللَّائِحَةِ وَزَالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ لَرَدَّهُمْ إِلَيْهَا، اگر تم کسی وقت بہک جاتے، بھٹک جاتے، حجت واضحہ سے، صراط مستقیم سے کسی وقت منحرف ہو جاتے، خارج ہو جاتے، تو علی تمہیں بہت نرمی کے ساتھ اس پر واپس لے آتے، علی اس پر واپس لے آتے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحَمَلَهُمْ عَلَيْهَا، اور علی تمہیں اس حجت پر، اس دلیل پر، اس راستے پر، اس صراط مستقیم پر بہت ہی آسانی کے ساتھ واپس پلٹا دیتے۔ وَلَصَارَ بِهِمْ سَيْرًا سُجُحًا، اور بہت ہی نرمی، بہت ہی شفقت کے ساتھ، بعینہ جس طرح رسول خدا اس جاہلیت سے تمہیں انتہائی شفقت اور محبت سے نکال کر بلندیوں پر فائز کیا، اگر بعد میں گمراہ ہوتے علی یہی کرتے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ لا یکلم خشاشہ ولا یکل سائرہ ولا یمل راکبہ، اور فرماتی ہیں کہ خلاصہ یہ کہ علی اس کام میں بہت توانا ہے، بہت قدرت مند ہیں، ایک ایسی سواری ہیں کہ جو تھکتی نہیں ہے، جو اپنے کام سے ملال کا شکار نہیں ہوتی۔ وَلَأَوْرَدَهُمْ مَنَحًا نَمِيرًا صَافِيًا رَوِيًّا، اور فرماتی ہیں کہ ایک ایسے چشمے پلا کے جس چشمے کا پانی گوارا ہے، جس چشمے کا پانی میٹھا ہے، انتہائی شیرین ہے، اس پر لا کر تمہیں پہنچاتے۔ اور اس کے بعد بی بی کا کلام آگے جاری ہے، یہ ایک صورتحال۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی کہ وہ آیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قرآ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، کہ یہاں تقوی سے مراد تقوی اجتماعی ہے، تقوی انفرادی نہیں، امتحان اجتماعی میں تقوی اجتماعی کی ضرورت ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وہ وعدہ کہ جو خداوند متعال و آیات و روایات نے اب اس کو موقوف کر دیا ہے ظہور امام زمانہ کے بعد، بی بی فرماتی ہیں وہ تم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ تاریخ کا ایک موڑ ہے، یہ ایک دھارا ہے، اور اس خطبے کی روشنی میں ہم اگر فرض کرنا چاہیں کہ آج دنیا کا نقشہ کیا ہوتا تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آج جو خون خرابہ ہے، خون ریزی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، مظلومین کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ قید و اسارت و تکلیفیں آج موجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ فرمایا کہ اب تم نے علی کو چھوڑ دیا، اب تم کسی اور طرف مڑ گئے، اب تاریخ کا دھارا کیا ہوگا، یہ دقت کے ساتھ فرماتی ہیں اما لعمری، میری جان کی قسم، یہاں پہ اپنی جان کی قسم فرمائی کہ لقد لقحت نفرۃ ریثما تنتج ثم احتلب ملء القعب دمعا عتیبا وغعافا معیبا، وہنالک خسر المبتلون ویعرف التالون غب ما اسس الاولون۔ فرماتی ہے کہ اب جب یہ خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو گئی ہے، یعنی خلافت پہ تم نے بالآخر کسی کو بٹھا دیا ہے، خلافت کے منصب کو خالی نہیں چھوڑا ہے، اہل سے دور کر دیا، تو اب اس اونٹنی سے دودھ لینے کا وقت آیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ دودھ کی جگہ پر تمہیں خون کی ندیاں ملیں گی، تازہ دودھ کی جگہ تازہ خون ملے گا،
اور اس کے بعد فرمایا ہنالک خسر المبطلون ویعرف التالون غب ما اسس الاولون، جس چیز کی بنیاد پہلے والوں نے رکھی اس کے نتائج بعد والے بھگتیں گے. اس کے نتائج تالون یعنی بعد والے وہ اس کے نتائج دیکھیں گے. کس چیز کے؟ غب ما اسس الاولون، جس چیز کی اساس پہلے والوں نے رکھی ہے. ثم تیبوا عن دنیاکم انفسا واطمئنوا للفتنة جأشا، فرماتی ہیں کہ اب فتنوں کے لیے مزید آزمائشوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ. وَأَبْشِرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ، میں ننگی تلواروں کی تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ اب تمہارے سروں پر ننگی تلواریں منڈلاتی رہیں گی. اور یہی مدینہ کی عورتیں، مدینہ کی خواتین جن کو بی بی خطبہ دے رہی ہیں، واقعہ حرہ میں انہی کی اولادوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹا گیا. انہی کی اولادیں، 10,000 لوگ واقعہ حرہ میں جب یزید نے مدینہ پہ لشکر کشی کی 10,000 لوگ مارے جاتے ہیں. مدینۃ النبی کی بے حرمتی ہوتی ہے اور تاریخ کے مطابق اس سے بڑی جنایات رونما ہوتی ہیں جس کو انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد بی بی کا خطبہ جاری ہے. بس یہ تاریخ کے دونوں دھارے بی بی نے بتائے کہ اس فتنے میں تم ناکام ہو جاؤ گے، تاریخ اس رخ پہ چل پڑے گی، تمہارے بعد والے نسلیں یہ تاریخ کا چہرہ و تاریخ کے اوراق لکھیں گی و دیکھیں گی. اور اگر تم دوسرے راستے پر جاتے ہو، ولایت و امامت کے راستے پر جاتے ہو، تمہاری تاریخ زمین پر جنت کی مانند ہوگی. اس طرح سے تاریخ ہوگی. اور یہ بی بی کو الہام کہاں سے ہوا؟ تاریخ بنی اسرائیل سے الہام ہوا. کل جہاں پر بات آپ کی خدمت میں چھوڑی تھی وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم برگزیدہ زمین پر حکومت الہی و جہانی قائم کرنی ہے اور اس کے لیے ان کو برگزیدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی. اب یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب ان کو بعد والے انبیاء نے بشارت دی آئندہ آنے والے انبیاء کی، جو ان کے انبیاء تھے بنی اسرائیل کے انبیاء، انہوں نے بعد و مستقبل میں جو انبیاء رونما ہوں گے، جن کا ظہور ہوگا، ان کی بشارت دی. اور یہ تعاقب کرتے ہوئے مدینہ و یثرب کے اطراف میں آ کے بس گئے. بنی اسرائیل کے اگر طینت کو جاننا ہے، اس کی اگر فطرت کو جاننا ہے، یہاں سے جان لیں کہ بنی اسرائیل یہ آئے رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے تھے. انہوں نے اہتمام رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے کیا تھا. آمادگی کی، فوج بنائی، لشکر بنائے، قلعے بنائے تاکہ رسول خدا کا ساتھ دیں. پہلوانوں کو تیار کیا. مرحب وہ پہلوان تھا جس کو رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا گیا. لیکن پھر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی جس نے آنا ہے، نبی آخر الزمان جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے ہے. وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، وہ ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہے، وہ ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہے. یہاں پر اب رسول خدا کو نعوذ باللہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے اجداد کی نسل کشی شروع کرتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں، لیکن صرف اشارہ، اس کے اوپر شاہد. کیا گواہی ہے؟ سب سے بڑی گواہی رسول خدا کے جد اعظم حضرت ہاشم. آپ کی قبر کہاں پر ہے؟ یہ غور کریں، جناب ہاشم کی قبر کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے، غزہ میں. جو موجودہ غزہ، وہاں پر حضرت ہاشم کا مقبرہ ہے. حضرت ہاشم مکہ کے رہنے والے، مکہ کے سردار. آپ کا مزار فلسطین کیسے پہنچا؟ اس کی مختصر داستان یہ ہے کہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے فلسطین، شام، جو اس وقت کا مرکزی علاقہ تھا. وہاں پر تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے. مدینہ میں پڑاؤ ہوتا ہے، ٹھہرتے ہیں، اور وہیں پر ان کو مسموم کیا جاتا ہے کہ پہنچتے پہنچتے وہ فلسطین میں ان کی شہادت ہوتی ہے. آپ کا مقبرہ فلسطین میں. لیکن اس سے پہلے جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا، آپ کا نطفہ منعقد ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے مقصد میں ناکام. اس کے بعد دوسرا شاہد، دوسری گواہی
حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ رسول خدا کے والد کی قبر مبارک یثرب و مدینہ میں ہے۔ خب مکہ کے رہنے والے آپ کی قبر مدینہ میں کیا کر رہی ہے؟ بعینہ یہی داستان، قافلہ لے کر گئے، یہودیوں نے پہچان لیا کہ ان کی بشارت دی گئی تھی کہ یہ رسول خدا کے والد ہوں گے، لہٰذا مدینہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے دوبارہ خدا کی حکمت، حضرت رسول خدا کا نطفہ منعقد ہو جاتا ہے، اپنے مقصد میں ناکام۔ تیسری دلیل، بی بی آمنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ رسول خدا کی والدہ مکرمہ کی ابوا کے مقام پر۔ کہاں پر؟ مدینہ اور مکہ کے درمیانی علاقے میں۔ بی بی مدینہ گئی تھی، کیوں؟ تاکہ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ واپسی پر آپ کی تاریخوں میں لکھا بیمار ہوئیں، لیکن در حقیقت شہادت رونما ہوتی ہے، مسموم کیا جاتا ہے۔ چوتھی گواہی، چوتھا شاہد، ہمیں عموماً کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تاریخوں میں، اپنی اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہیں دیگر تواریخ، ان کے اندر کہ عربوں کی عادت ہوتی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو صحرا میں بھیج دیتے تھے، جبکہ تاریخ میں رسول خدا کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ عربوں کی ثقافت نہیں تھی، یہ عربوں کا رواج نہیں تھا۔ اس کے اوپر کیا دلیل؟ 1 سال پہلے حضرت عبد المطلب کے یہاں جناب حضرت سید الشہداء حمزہ کی ولادت ہوتی ہے۔ کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ حضرت حمزہ کو بھی کسی صحرا میں کسی داعیہ کے حوالے کیا گیا ہو۔ کیوں داعیہ کے حوالے کیا گیا رسول خدا کو؟ اس لیے کہ مکہ میں یہود آپ کے در پہ تھے۔ آپ کو چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے یہ نبی، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا آپ کی جان کے دشمن۔ اور اس کے بعد بقیہ حوادث، کیوں؟ حضرت ابو طالب ابھی نبوت سے پہلے کی بات ہے، روزانہ رسول خدا کا بستر تبدیل کرتے ہیں، روزانہ ایک نئی جگہ سلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نسل کشی، نبی کی نسل کشی، تاکہ یہ نبوت انجام نہ پا سکے۔ لیکن خداوند متعال کا وعدہ ہے، خدا کی سنت ہے، خدا کی سیرت ہے، اور وہ کیا سنت ہے کہ امتوں، اے لوگوں، منجی کو پہنچانا میری خدا کی ذمہ داری ہے۔ تم امتوں کے درمیان منجی کو پہنچانا میری ذمہ داری، اور جب منجی پہنچا کر تمہارے حوالے کر دیا، اس کو بچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ اسی طرح معجزاتی طور پہ خدا نے موسیٰ کا انتظام کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ امام زمانہ اسی طرح پہنچا کر اس کو ولادت کر کے صحیح و سالم امت کے حوالے کرنا یہ خدا کی ذمہ داری تھی، لیکن امت آمادہ نہیں، خدا نے پردہ پوش کر دیا۔ بس یہود و بنی اسرائیل اس طرح سے اس علاقے کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں پر جو عرب تھے ان کی ثقافت بنی اسرائیل کی سوچ، اس کے تفکر سے بہت حد تک متاثر۔ ایک تاریخ کی گواہی، تاریخ کا ایک جملہ، وقت انتہائی مختصر، تاریخ یعقوبی جلد اول صفحہ 250۔ البتہ یہ جو نسخہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ عربی نسخہ ہے، تاریخ یعقوبی کا عربی نسخہ۔ کوئی اگر متن چاہتا ہے کہ یہ عربی عبارتیں اس کو مل جائیں، انشاءاللہ رابطہ کریں، آپ کو یہ عربی عبارتیں حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ بات جو ہو دلیل کے ساتھ ہو، محکم و مستحکم و دلیل کے ساتھ بات۔ تاریخ یعقوبی کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل، یہ جو 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع و بنو نذیر، یہ 3 قبائل مدینے کے گرد آ کر بسنا شروع ہوئے، تو عرب ان سے کس حد تک متاثر ہوئے؟ عرب ان سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان کی سوچ، ان کا تفکر، ان کا رہن سہن یہ عربوں کے اندر رسوخ کرتا گیا۔ عبارت کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثم دخل قوم من العرب فی دین الیہود، کہ قوم عرب میں سے بعض لوگ دین یہود میں داخل ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور نقطہ کہ یہودی
یہ ایک دین ایسا نہیں جو تبلیغ کے ذریعے پھیلایا جائے۔ اگر آپ آج یا کوئی اور انسان جو بنی اسرائیل سے نہیں ہے یہودی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ بنی اسرائیل و دین یہودیت دین نجادی ہے، ایک دین ہے جو نسلوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، یہ دین تبلیغ کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا۔ اور بنی اسرائیل و یہود تبلیغ کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں، اپنا تفکر پہلاتے ہیں لیکن کسی کو یہودیت میں داخل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا خون برتر خون ہے، ہم نژاد برتر ہیں، ہم برگزیدہ قوم ہیں، ہم بنی اسرائیل اولاد یعقوب، 12 قبیلے ہماری اولادیں یہ برگزیدہ ہیں، لہٰذا کوئی انسان یہودیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی تاثیر کہ عربوں کا ایک حصہ کس کے اندر داخل ہو رہا ہے؟ دین یہود میں۔ اور اس کے بعد عبارت کا ایک اگلا حصہ چھوڑ کر بعد میں فرماتے ہیں وَتَحَوَّدَ قَوْمٌ مِّنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، کہ اوس و خزرج کا ایک حصہ یہودی ہو گیا، تحوّدہ یعنی یہودیت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ بعد خروجہم من الیمن لمجاورتہم یہود خیبر و قریظہ و نذیر، کہ چونکہ یہ ان کے پڑوسی بنی اسرائیل قوم نذیر، بنو قریظہ، خیبر والے تھے، لہٰذا یہ یہودی ہو گئے۔ یہ پہلی تاثیر قوم بنی اسرائیل کی عرب کے معاشرے پر، یہ پہلی تاثیر، اس کا پہلا شاہد۔ دوسرا شاہد تاریخ کی کتاب نہیں، امام شافعی کی کتاب کتاب الامہ۔ یہ کتاب در حقیقت ان کے فتاویٰ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے فتاویٰ نقل کیے۔ یہاں پر آ کر ایک باب کھولتے ہیں، ایک چیپٹر ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہودیوں کے ذریعے ان کے مقدس اوراق، ان کی مقدس دعاؤں کے ذریعے اور ان کی جو مقدس کتاب ہے، آیا اس کے ذریعے طلب شفا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آیا یہودیوں سے ان کے مقدس اوراق و کتابوں سے طلب شفا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں بعض نے کہا کر سکتے ہیں، بعض نے کہا جائز نہیں۔ تو وہاں پر یہ نمونے کے طور پر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے اپنی دلیل کے طور پہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا، جناب مالک نے ہمیں خبر دی، ان یحییٰ ابن سعید ان امرہ بنت عبد الرحمن ان ابا بکر دخل علی عائشہ، جناب خلیفہ اول، رسول خدا کی حیات ہے، رسول خدا زندہ ہیں، جناب ابو بکر خلیفہ اول، یہ آتے ہیں، آ کر اپنی دختر جناب ام المومنین زوجہ رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان سے ملنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہی تشتکی، وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ تشتکی شکایت کر رہی ہیں، یعنی مریض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، شدت درد و الم کی وجہ سے ان کی شکایت بلند ہو رہی ہے۔ وَيَهُودِيَّةٌ تَرَقِّيهَا، اور ایک یہودی خاتون ان کے پاس بیٹھ کر دعا لکھ رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فقال ابو بکر، جناب خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ ارقیہا بکتاب اللہ، اس کے لیے کتاب خدا سے دعا لکھو، ارقیہا بکتاب اللہ، اس کے لیے کتاب خدا سے دعا لکھو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس وقت یہودیوں کو بلا کر ان کے ذریعے مرض سے شفا پانے کے لیے دعا لکھوانا یہ ثقافت تھا، یہ رائج تھا، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، یہ کوئی ایک عجیب و غریب بات نہیں تھی، بلکہ ثقافت کا ان کی حصہ بن گیا تھا۔ چونکہ عرب بدو پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا یہ احبار پڑھے لکھے علماء ان کے پاس جاتے تھے، مشکلات میں رجوع کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز جس کے لیے رجوع کرتے تھے یہی امراض، ان کا علاج اور اس سے نجات پانے کے لیے دعا لکھوانا۔ بس جناب خلیفہ اول فرماتے ہیں ارقیہا بکتاب اللہ، کہ اس کے لیے کتاب خدا سے دعا لکھو۔ اور کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک یہودی سے جب کہہ رہے ہیں کہ کتاب خدا سے دعا لکھو تو مراد قرآن مجید نہیں ہے، مراد ان کی مقدس کتاب تورات و انجیل ہے۔ یہ دوسرا نمونہ و دوسرا شاہد کہ اس وقت عرب معاشرہ کس حد تک بنی اسرائیل سے متاثر تھا۔ اور اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب
امام شافعی کی کتاب کتاب الامہ جلد 7 7ویں جلد اور 241 نمبر صفحہ عربی نسخہ. یہ خدمت میں عرض کرو عربی نسخہ، ترجمے میں نہیں معلوم کہ یہ کس. اور یہی واقعہ بعینہ شرح صحیح بخاری کی شرح العمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 21 صفحہ 262، اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. بس یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ کس حد تک یہ متاثر تھے بنی اسرائیل کی ثقافت سے. اور اس کے بعد وہ حدیث کے جو چند روز پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ امت یعنی میری امت ہر اس عمل میں اتباع کرے گی جو تم سے پہلے آنے والی اقوام کر چکی ہیں. اور لوگوں نے پوچھا کون سی اقوام؟ یہ یوں سوال کیا کیا ان اقوام سابقہ و سالفہ سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور اقوام گزری ہیں؟ بس کہا کہ یعنی میری مراد یہی 2 اقوام ہیں. اب آئیے یہاں پر آ کر آپ کے بیدار اذہان اور آپ کی توجہات طالب نگاہوں کی نظر بعینہ 2 واقعات جو خود قرآن نے بیان کیے اور اس کا مقایسہ رسول خدا کی امت کے ساتھ. اس کے لیے یعنی آپ تقریباً اگر چاہیں جس طرح سے ایک عموماً کام ہم اسکول میں کرتے ہیں کمپیریزن، 2 کالم بناتے ہیں، ایک طرف ایک چیز کو لکھتے ہیں دوسری طرف بعینہ دوسری چیز کو، اور دونوں میں مقایسہ کرتے ہیں کہ کس حد تک شباہت یا اختلاف پایا جاتا ہے. جس طرح حتیٰ ہمیں تاریخ کی کتابیں اور بنی اسرائیل کے متعلق جو دوسروں نے کہا اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود قرآن میں ایسے اشارے و کنائے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعینہ شباہت پائی جاتی ہے. یہاں پر پہلا جو واقعہ قرآن کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، ایک دفعہ اپنی توجہات کو متمرکز کرنے کے لیے، اور چونکہ موضوع جانتا ہوں خشک ہے، تھوڑا خشک موضوع ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ تھا کہ لگتا ہے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے میں اور بانی مجلس بیٹھے ہوں گے، بقیہ جو ہے وہ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 142 سے واقعہ شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 150 اور اس کے لگ بھگ 1-2 آیت قبل و بعد یہ واقعہ یہاں تک چلتا ہے. اگرچہ بعض نے کہا کہ آگے بھی یہی داستان جا رہی ہے، لیکن یہ وہاں تک یہ واقعہ چلتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِيَ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. کہ حضرت موسیٰ درخواست کرتے کہ خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو دیکھ لو گے، وگرنہ نہیں دیکھ پاؤ گے. اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کہ خدایا جو درخواست کی تھی پشیمان ہو گیا، جو تجھ سے طلب کیا تھا، جو کہا، جو درخواست کی تھی اس درخواست سے میں توبہ کرتا ہوں، اس درخواست سے میں پشیمان ہوتا ہوں. اس کے بعد خداوند متعال مزید اس واقعے کو ذکر کرتا ہے. آپ بقیہ آیات کی طرف خود رجوع کیجیے گا. دوسرا سورہ جس کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے. سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر بنی اسرائیل و حضرت موسیٰ کی سب سے طویل، سب سے طولانی جو ذکر ہے وہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر ہے. آیت نمبر 9 سے شروع ہو جاتا ہے کہ اے رسول آپ ان کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُ موسیٰ، آپ ان کو حدیث موسیٰ سنائیں، موسیٰ کی داستان سنائیں. اور وہاں پہ حضرت موسیٰ کی ولادت کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے آپ شعیب نبی
علیہ السلام کے پاس جاتے، اور بقیہ جو داستان ہے وہ سارا واقعہ، پھر خدا کا فرمان ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے، جا کر فرعون کو للکاریے، فرعون سے گفتگو کیجئے، فرعون کو دعوت توحید دیجئے اور اس سے کہیں کہ بنی اسرائیل میرے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد وہ سارا ماجرا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ آتے ہیں اور آ کر جب بنی اسرائیل کو تربیت دے دی، جہاں سے کل چھوڑا تھا کہ بنی اسرائیل مصر سے باہر آئے، ان کو تربیت ملنا شروع ہوئی جس مقصد کے لیے ان کو برگزیدہ قوم قرار دیا تھا، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ شریعت لینے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ تم نے جو حکومت بنانی ہے، حکومت کا قانون بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جب حکومت الہی ہے، خدائی و توحیدی حکومت ہے، اس کا قانون بھی الہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب جاتے ہیں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے اجازت لے کر اپنے پیچھے ہارون کو اپنا وصی، اپنا جانشین بنا کر جا رہے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، آیت نمبر 83، پہلی والی آیت 9 سے واقعہ شروع، مختلف واقعات حضرت موسیٰ کے مختلف موڑ، اس کے بعد خداوند متعال آیت نمبر 83 سے اس واقعے کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ فرماتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کیوں جلد نکل آئے، کیوں تعجیل کیا آپ نے؟ خداوند متعال فرماتا ہے کہ قالا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، کہ خدایا تیری زیارت، تیری ملاقات، تجھ سے مناجات، اس کی شیرنی، اس کی حلاوت، اس کا شوق مجھے تیری بارگاہ میں کھینچے لے آیا۔ میری قوم کو ابھی تھوڑا وقت ہے، ان کو آمادہ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لہٰذا میں اپنی قوم سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ خدا نے فرمایا قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کا فتنہ کیا، اجتماعی امتحان میں مبتلا کیا اور سامری نے ان کو گمراہ کیا۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غضبان آسفا، انتہائی غضبناک، غصے کی حالت میں، کہ غضب جب اس کا اظہار ہو، غصہ پھٹ پڑے، غصے سے انسان مکمل اظہار کرے، اس کو غضبان کہتے ہیں۔ اور اگر غصہ آئے و غصے کو پی جائے، اس کو کاظمین الغیظ کہتے ہیں، کظم الغیظ کہتے ہیں، کہ غصہ پی جانا۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کو کسی بھی مشکل کی وجہ سے اپنے مومن بھائی پر یا کسی اپنے رشتہ دار پر یا کسی اور پر غصہ آتا ہے، وہ کاظمین الغیظ ہوتا ہے، وہ کظم غیظ کرتا ہے، اظہار غضب و اظہار غصہ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ قوم کی طرف پلٹے اور ان کو کہا کہ اے لوگو، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ نہیں کیا، تم سے خدا نے عہد نہیں لیا کہ تمہیں حکومت جہانی عطا کرے گا، ارض مقدس پر تمہاری عالمی و جہانی و الہی حکومت قائم ہوگی، یہ خدا کا تم سے وعدہ ہے، خب تم پھر کیوں پلٹے؟ اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ قالو، یعنی قوم نے، خدا ان قوم کی حکایت کر رہا ہے، ما اخفنا موعدک بما ملکنا ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القی السامری، فکذالک القی السامری، سامری نے ہمیں کہا، سامری نے القاء کیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اپنی قوم کی جو زینت ہے، جو ان کے زیورات ہیں، وہ لاؤ، اور لا کر انہوں نے عجل بنایا، گوسالہ بنائے۔ عجل کس اس کو کہتے ہیں؟ فَأَخْرَجَهُمْ، آیت کا اگلی آیت، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، عجل کہتے ہیں اس گائے کے گوسالے کو جو کوئی کام کاج نہیں کرتی ہے، اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور اس کو یہ رکھتے تھے نسل بڑھانے کے لیے، اس کو نسل بڑھانے کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فہل، یعنی جس کا کام نسل بڑھانا ہو، اس سے کام کاج کھیتی باڑی کوئی اور کام نہیں لیا جاتا۔ خود سامری نے ان کو کہا کہ میں گوسالہ بناتا ہوں، تم اپنے زیورات لاؤ، پوری قوم کی مدد سے سامری نے گوسالہ بنایا، پوری قوم شریک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فقالو ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا،
اور سامری نے کیا القاء کیا کہ یہ گوسالہ تمہارا بھی اور موسیٰ دونوں کا پروردگار ہے۔ یہ دوسری آئندہ ایک یہ آیات پڑھ کے آپ کی خدمت میں خلاصتاً مقایسہ پیش کر کے بس آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی فتنہ گر آتا ہے وہ آ کر دین کے ذریعے دین کو بگاڑتا ہے، دین کے ذریعے دین کا مقابلہ کرتا ہے۔ سامری نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو یہ خدا میں نے بنایا، بلکہ کہا کہ یہ الہ موسیٰ ہے، یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ خوب موسیٰ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ نے کیوں نہیں بنا کر دیا؟ فنسیا، موسیٰ بھول گئے۔ موسیٰ بھی یہی کرنے آئے تھے، یہی گوسالہ بنا کر تمہیں اس کی پرستش پر آمادہ کرنے آئے تھے، لیکن موسیٰ بھول گئے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون نے کہا کہ اے لوگو اس گوسالے کے ذریعے تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ ہارون نے ان کو بتایا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری پیروی کرو۔ اور اس کے بعد اس قوم کی داستان لمبی ہے، یہ آیت 98 آیت 100 یا 105 تک یہ مضمون جاری ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بقیہ آیات نہیں پیش کرتا، بس یہاں پر دو اہم جگہوں پر خداوند متعال نے بنی اسرائیل کی داستان مفصل و تفصیل کے ساتھ پیش کی۔ اب آ کر اپنے اذہان میں دو اوراق رکھیں، ایک ورقہ جس کے اوپر خداوند متعال نے بنی اسرائیل کی داستان کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور دوسری طرف بنی اسماعیل لکھیں انہوں نے کیا انجام دیا۔ بے عینی شباہت پائی جاتی ہے، وہ خصوصیات، وہ شباہتیں، وہ نکات مشترک جو پہلے ذکر کیے، انبیاء کا مذاق اڑانا، مادر حضرت عیسیٰ پر تہمت لگانا، یہ یہود کا کام تھا، انبیاء کو قتل کرنا، اپنی برگزیدہ شخصیات کو اذیت و آزار دینا، بے عینی یہ سب کچھ امت رسول خدا نے آل رسول کے ساتھ انجام دیا، کہ جس طرح سے انہوں نے مادر موسیٰ پر تہمت لگائی، اس امت نے جناب سیدہ پر تہمت لگائی، جناب سیدہ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی۔ بے عینی حضرت سیدہ کے بارے میں جس آیت کا مصداق حضرت سیدہ ہیں، ان آتیناک الکوثر، اور اس کے علاوہ ایک اور آیت میرے ذہن میں نہیں، لیکن بے عینی وہی آیت حضرت مریم کے بارے میں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اے مریم خدا نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو اس وقت اس عالم کی تمام خواتین پر برتری دی ہے۔ یہی مقام حضرت سیدہ کا، اور جو اس امت نے، امت بنی اسرائیل نے حضرت مریم کے ساتھ کیا، وہی کام انہوں نے جناب سیدہ کے ساتھ انجام دیا۔ اب آ کر مقایسہ، پہلا جو نقطہ اس کے اندر ہے، خداوند متعال آیت کے اندر فرمایا کہ اے موسیٰ لقد فتنا قومک، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ بس فتنے، آزمائشیں، اجتماعی امتحانات، یہ سب کا سب خداوند متعال کی تدبیر ہے، یہ سب کا سب نظام ربوبیت الہی کا حصہ ہے۔ سامری خداوند متعال کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ خدائی امتحان، خدائی آزمائش کا ایک مہرہ ہے، اس کا ایک مہرہ ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ امریکہ اتنی قدرت، اتنی طاقت، آج ہر طرف مسلمانوں کو للکار رہا ہے، آج ہر طرف اپنی الہادی اور اپنی مشرکانہ ثقافت پھیلا رہا ہے، اپنی گندی ثقافت پھیلا رہا ہے، اور کوئی روک نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ بہت قدرت مند ہے، لیکن یہ خداوند متعال کا فرمانا کیا ہے کہ یہ آج کے دور کے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، خدا کی قدرت سے باہر نہیں بلکہ الہی نظام کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح
وہ امتحان جو بعد میں بنی اسماعیل نے دینا ہے یا دیا تھا، وہ سب کا سب خداوند متعال کی تدبیر کا حصہ، یہ پہلا۔ دوسرا، سامری کون تھا؟ یہ سوال، سامری اس امت کا، امت بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے بعد دوسرا بڑا رہنما تھا۔ انقلاب حضرت موسیٰ کا نفر دوم، شخص دوم حضرت موسیٰ کے بعد جس کی شخصیت تھی وہ سامری تھا۔ اور سامری کے بارے میں تاریخ نے کہا کہ یہ فرزندان حضرت یوسف میں سے تھا، حضرت یوسف نبی، کہ جن کی اس تدبیر کی وجہ سے سب کے سب ان کی آل اولاد کا احترام کرتے تھے، لہٰذا سامری کو ایک اجتماعی مقام حاصل تھا۔ اور دوسرا کہ بنی یوسف میں سے ہونے کے علاوہ یہ انقلاب حضرت موسیٰ کا نفر دوم۔ حتیٰ بعض تاریخوں نے یہ بھی لکھا، اگر قبول نہیں کرتے وہ الگ مسئلہ، لیکن لکھا ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ ضعیف تاریخ، کہ جب حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، اس سمندر سے عبور کر رہے تھے، تو وہاں پر پہلے شخص جس نے اس کے اندر قدم رکھا موسیٰ، دوسرا شخص سامری، اور ہارون کو سب سے پیچھے چھوڑا کہ اے ہارون، اس امت، اس قوم کا کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے، آپ نے دھیان رکھنا ہے، کوئی پانی کے دو عظیم پہاڑ اس کی ہیبت دیکھ کر یہی نہ گر جائے، لہٰذا ہارون آخری شخص تھے۔ پس اس امت کا دوسرا بڑا رہنما، بڑا جو شخص تھا وہ سامری تھا۔ اور اب امت مصطفیٰ کو جس نے بہکایا، جس نے آزمائش میں مبتلا کیا، وہ امت مصطفیٰ کا بڑا شخص تھا، وہ منافقین۔ جناب حذیفہ ابن یمانی، بہت عظیم الشان شخصیت، انتہائی عظیم الشان شخصیت، جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب سواری اس عقبہ سے گزر رہی تھی، اس درے سے گزر رہی تھی جنگ حنین کے بعد، تو وہاں پر منافقین کی سازش یہ تھی کہ رسول خدا کی اونٹنی پر ایک پتھر گرائیں۔ دو حالتیں ہوں گی کہ یا نعوذ باللہ یہ اونٹنی پتھر کے نیچے آ جائے گی تو بھی رسول خدا شہید ہو جائیں گے، یا نہیں یہ اونٹنی اپنے سوار سمیت درے میں گر جائے گی تو بھی رسول خدا شہید ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند متعال نے رسول کو بچایا، اور اس وقت کہ جب اندھیرا تھا، ایک بجلی چمکی، ایک روشنی پھیلی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، جنہوں نے رسول خدا کی ناقہ کی ڈور پکڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ لگام پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چہرے دیکھ لیے کہ وہ کون کون چہرے تھے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے ہدایت دی، رسول خدا نے کہا، بتایا کہ اے حذیفہ، آپ نے بتانا نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتانا، اس کی وجہ بھی بعد میں عرض کروں گا۔ بعینہ وہی عمل جو حضرت موسیٰ نے سامری کے ساتھ کیا، رسول خدا نے منافقین کے ساتھ انجام دیا، یہاں تک کہ اس جناب حذیفہ ابن یمانی کی جو شہرت اصحاب پیغمبر میں تھی کہ یہ منافق شناس صحابی ہیں۔ اور جناب خلیفہ دوم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا، کسی انسان صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو یہاں پر ہم چاہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ رحلت رسول کے بعد، رسول خدا کی رحلت کے بعد ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آیا اس کے جنازے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، یہ مومن تھا، مسلمان تھا یا منافق تھا۔ کہتے تھے کہ ہم جناب حذیفہ کے عمل کو دیکھتے تھے، اگر حذیفہ شریک ہوتے تھے اس کا مطلب ہے مسلمان تھا، سچا رسول خدا کا پیروکار تھا، اور اگر وہ کنارہ کش ہو جاتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے، ہم بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے کہ یہ منافق تھا۔ پس رسول خدا کی امت کو کس نے بہکایا؟ منافقین نے، منافقین نے۔ یہود و نصارہ، کفار، خارجی دشمن رسول خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، خیبر کے قلعے، جنگ احد، خیبر و خندق، یہ سب رسول خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ امت رسول کو جس نے گمراہ کیا وہ اندرونی منافقین تھے۔
اندرونی منافقین تھے. اور کیوں رسول خدا نے منع کیا کہ حذیفہ ان کا نام نہیں بتانا؟ اس وجہ سے کہ ان کا اجتماعی مقام تھا. اس کی وجہ بعد میں اپنے مقام پہ عرض کروں. بس دوسرا نقطہ مقایسہ کرتے جائیے آپ. جو کون امت کو بہکا سکتا ہے؟ جو سامری ہو. کون سامری ہوتا ہے؟ جو اجتماعی مقام لوگوں میں مقبولیت رکھتا ہے، لوگوں میں قابل قبول شخصیت ہوتا ہے، وہ سامری ہوتا ہے. تیسرا کام سامری نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کیا اور سامری نے کیا کیا؟ سامری آ کر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں اسی بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ نقطہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل مصر زدہ تھے. تہذیب و تمدن مصر کے اس کے تحت سخت مغلوب تھے. غلبہ تھا اس تہذیب کا، اور اس وجہ سے چونکہ تہذیب مصر بت پرست تہذیب تھی، اور ان کا سب سے بڑا بت گائے کی شکل میں ہوتا تھا. ان کا سب سے بڑا بت، اس کا نام بھی مورخین نے ذکر کیا ہے، آپیس. اس کو آپیس کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل میں ہوتا تھا. اور چونکہ یہ قوم اس بات کی ان کو یقین تھا کہ ہماری سرزمین پہ جو بھی برکتیں ہوتی ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس بت کو وہ طلائی رنگ کا بناتے تھے، زرد رنگ کا، طلائی رنگ کا بناتے تھے. حضرت موسیٰ آئے، ان کو توحید کی طرف لے گئے، ایک خدا کی طرف لے کر گئے. سامری آ کر اس پوشیدہ تہذیب تمدن جس کے آثار دلوں کے اندر پوشیدہ ہیں، حضرت موسیٰ نے بہت زور لگایا، بہت کوشش کی، بہت محنت کی، معجزات دکھائے. ان کے سامنے دریا شق ہوا، یہ اس سے گزر کر آگے بڑھے. خداوند متعال نے اور ان کے اوپر اتنی عنایات کی، لیکن وہ تہذیب و تمدن جس کے تحت 400 برس انہوں نے زندگی گزاری، اس کے آثار محو نہیں ہوئے تھے، پوشیدہ ہو گئے تھے. سامری آ کر اس آثار کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. گویا آپ اس کی مثال یوں لیں کہ ایک نبی امت کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں، بلندیوں پہ لے جا رہے ہیں. کتنی محنت لگی، کتنا اس قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بحث کیا، جدال کیا. سامری آ کر ان کو واپس نیچے کی طرف، جو ان کی من پسند چیز ہے اس کی طرف لے جاتا ہے. اب آئیے، جناب رسول خدا کی امت کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کام ہوا. وہ امت جس ثقافت کے تحت تھی، وہ ثقافت قبیلہ پرستی کی ثقافت تھی، وہ ثقافت قوم پرستی، قبیلہ پرستی کی ثقافت. عرب قبائل، ان کا دستور و قانون یہ تھا کہ تم ایک مارو گے ہمارے قبیلے کا، ہم بھی ایک بدلہ لیں گے. ضروری نہیں اسی شخص کا بدلہ لیں، تمہارے قبیلے کا ایک بندہ مارنا ضروری ہے، سکور برابر کرنا ہے. تم نے ایک مارا، ہم بھی بدلے میں ایک ماریں گے. اب پتہ چلتا ہے کہ کیوں سیدہ نے فرمایا کہ معلوم ہے تم نے کیوں علی کو نہیں خلافت دی. کیوں؟ احقادم بدریتم و خنینیتم و خیبریہ، تمہارے دلوں میں وہی بدر و احد و خندق کے کینے موجود تھے، وہی کینے موجود تھے، وہی جاہلیت کی ثقافت جس کو رسول خدا نے توڑنے کی بھرپور کوشش کی. انشاءاللہ موقع ملا، رسول خدا نے کس طریقے سے اس ثقافت کو توڑا، اس کے اقدامات اگر رسول خدا کی حکمت تک پہنچ جائیں. جناب بلال حبشی کو مؤذن مقرر کیا. کیوں؟ کہ لوگ 5 وقت دیکھیں بلال کو محراب گلدستہ اذان پر دیکھیں کہ ایک حبشی اذان دے رہا ہے، اور اس کے کہنے پر، اس کی اذان پر یہ پوری امت اٹھتی اور بیٹھتی ہے. یہ رسول خدا کا اقدام تاکہ تمہاری قوم پرستی، قبیلہ پرستی ٹوٹے، اس سے تم نجات پاؤ. لیکن سامری آ کر دوبارہ اس کو زندہ کرتا ہے. دوسرا کام ان کے اندر، عربوں کے اندر شیخوخت، اس کا احترام تھا. جو شیخ ہوتا تھا، سفید ریش، قوم کا بڑا، قبیلے کا بڑا، اس کا احترام ہوتا تھا. لہٰذا ایک دفعہ ایک گفتگو ہے جناب عبداللہ ابن عباس کی اور خلیفہ دوم کی.
جناب عبداللہ ابن عباس سے خلیفہ دوم پوچھتے ہیں کہ پتہ ہے کیوں لوگوں نے تمہارے صاحب تمہارے مولا کو خلافت کے لیے نہیں چنا، ان کا ساتھ نہیں دیا؟ جناب خلیفہ دوم جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ کہتے ہیں استصغرہ القوم، قوم نے ان کو چھوٹا شمار کیا، یعنی یہ صغیر ہیں، ان کی عمر ہی نہیں ہے، یہ جوان ہیں، نوجوان ہیں۔ خلافت پر کس کو آنا چاہیے؟ سفید ریش کو آنا چاہیے، بزرگ کو آنا چاہیے، جس کا اجتماعی مقام ہو، اجتماعی سٹیٹس ہو، اس کو آنا چاہیے۔ لہٰذا اس وجہ سے مولا کائنات کو خلافت کے لیے انتخاب نہیں کیا۔ اور خود حتیٰ تاریخ نے یہاں تک لکھا، متعدد تواریخ نے لکھا، سب تواریخ نے لکھا کہ جب یہ خبر خلیفہ اول کے والد ابی قحافہ تک پہنچی، ان کو بھی تعجب ہوا کہ کس طرح سے ان کا انتخاب ہو گیا، کیوں ان کو امت نے چنا۔ ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ امت میں سب سے بڑے تھے، ان کی عمر سب سے زیادہ تھی۔ پھر تعجب سے کہتے ہیں میں تو اس کا باپ ہوں، مجھے بنا لیتے۔ شیخوخت یہ عربوں کی ثقافت کا حصہ رسول خدا نے کس طرح توڑا۔ جناب اسامہ ابن زید کو کہا کہ 19 سالہ نوجوان، کہا کہ تم لشکر کے سپہ سالار ہو، تم لشکر، کیوں 19 سالہ نوجوان اس کو سپہ سالار بنایا؟ جب عقبہ کے جب بیعت عقبہ کہ رسول خدا مدینہ میں ہیں، معذرت مکہ میں ہیں، اور مدینہ والے 3 مرتبہ آ کے رسول خدا کی بیعت کرتے ہیں، بیعت عقبہ اولا و ثانیہ، اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ کسی کو مبلغ بنا کر بھیجیں۔ جناب مصعب ابن عمیر کو بنا کر بھیجا، 30 سالہ جوان نوجوان، اس کو مبلغ بنایا۔ کیوں؟ رسول خدا بتانا چاہتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے۔ خدا عمر نہیں دیکھتا، تقوی دیکھتا ہے۔ لہٰذا اسی معیار کی وجہ سے جب پوچھنے والے نے تعجب کیا کہ کیسے امام جواد 5 سال کی عمر میں امام بن گئے، تو یہی جواب ہے کہ خداوند متعال ان اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دینی ہے۔ تیسرا، گوسالے کی محبت، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ چوتھا، امام علی کے خلاف بغض اور کینے سے استفادہ کرنا، بغض اور کینہ جو دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ زیارت دعائے ندبہ کے اندر احقادم بدریتاً و خیبریتاً و خنینیتاً وغیرہن، اس سے استفادہ کرنا۔ حتیٰ یہ بغض کتنا شدید تھا، جب امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچتا ہے، وہ کچھ اشعار پڑھتا ہے۔ کیسے اشعار؟ کون سے اشعار؟ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرج من وقع الاصل لاحلوا فاستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل، کہ اے کاش میرے اجداد جو بدر میں مارے گئے وہ ہوتے، وہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ یہی دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے انتقام لیا ہے۔ اگر وہ دیکھتے تو کیا کہتے لَأَحَلُّ فَاسْتَحَلُّ فَرَحًا، انتہائی خوش ہوتے اور کہتے یا یزید لا تشل، اے یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں، تو نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لست من خندف ان لم انتقم، میں بنی خندف سے نہیں ہوں، اگر انتقام نہ لوں من بنی احمد فاعتدل، اگر بنی احمد سے اس واقعے کا انتقام نہ لوں اور معاملہ برابر نہ کروں، فاعتدل یہ سکور برابر نہ کروں، جتنے انہوں نے مارے اتنے ہم بھی ماریں گے، میں بنی خندف سے نہیں ہوں۔ یہ چوتھی نشانی۔ چوتھا جو نقطہ جو بنی اسرائیل کے اندر تھا اور وہی کام یہاں پر انجام پایا، وہ کہ فتنے ہمیشہ غبار آلود فضا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب فضا کے اندر غبار ہو،
آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مچھلی کا شکار گدلے پانی میں کیا جاتا ہے. شفاف پانی مچھلی کے شکار کے لیے بہت موزون نہیں ہوتا. گدلا پانی کو عمدن مٹیالہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مچھلی بہت آسانی کے ساتھ شکار میں پھنس جاتی ہے. سامری نے بے عینی ہی یہی کام بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. پہلے آیا، ماحول کو فضا آلود کیا، ماحول کو غبار آلود کیا، اور اس کے بعد اس حد تک ماحول غبار آلود ہوا، حضرت موسیٰ کے خلاف فضا بنائی. حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، کچھ دن دیر ہو گئی. کہا کہ موسیٰ یا تو مر گئے ہیں یا خدا کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. موسیٰ کے بارے میں شک و شبہ ڈالنا شروع کیا. اور اس کے بعد جب یہ فضا غبار آلود ہوئی، ہارون کو کیسے ایک طرف کیا؟ اسی طرح کہ ہارون یہ بنی لاوی میں سے تھے. حضرت موسیٰ و حضرت ہارون یہ بنی لاوی میں سے تھے. یہ سامری بنی یوسف سے تھا. ہارون کو اسی قبیلہ پرستی قوم اور نجات کی بنیاد پر ان کو ایک طرف کیا، اور اس کے بعد آ کر بنی اسرائیل میں گوسالہ بنایا. اس کے بعد آ کر بنی اسرائیل میں گوسالہ بنایا. بس یہ فضائے گرد آلود، غبار آلود، اس کے اندر سامری امت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. امام حسین کے خلاف کیسے اتنے لوگوں کو جمع کر کے لائے؟ اسی فضا کو پہلے گرد آلود کیا، غبار آلود کیا. حسین باغی ہیں، حسین خارجی ہیں. ان نظریات کے ذریعے مفتیوں سے فتوے دلوائے، ان نظریات کے ذریعے جنہوں نے امام کا ساتھ دینا تھا انہی کو امام کے خلاف لے کر آ گئے، انہی کو امام کے خلاف لے کے آئے. ایک واقعہ اسی حوالے سے بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک بہت ہی جذاب واقعہ ہے. وقت کافی ہو چکا لیکن بس یہیں پہ اپنی گفتگو تمام کروں گا. رسول خدا کی رحلت کے بعد سے ائمہ معصومین سے ایک حدیث منقول ہے. فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ارتد الناس الا ثلاثۃ نفر، کہ 3 لوگ کے علاوہ رحلت رسول کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. کہ مرتد سے مراد اسلام سے خارج ہونا نہیں، بلکہ خود دیگر احادیث نے بتایا کہ ارتد عن ولایت علی، ولایت علی سے پھر گئے. وہ جو عہد و پیمان غدیر کے دن رسول نے لیا اس سے پھر گئے، اس سے مرتد ہو گئے. کیونکہ عربی زبان میں مرتد ارتدہ پلٹ آنے کو کہتے ہیں، واپس پلٹ آنا. جو عہد و پیمان لیا اس سے پھر گئے. اس کے بعد راوی پوچھتا ہے کہ کون لوگ تھے؟ امام فرماتے ہیں سلمان و ابو ذر و مقداد. یہ حدیث طرق اہل تشیع کتاب بہار الانوار کے اندر ذکر ہوئی ہے، کہ اس کا مفصل ایڈریس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کر دوں گا. راوی پوچھتا ہے کہ کون؟ امام فرماتے ہیں سلمان و ابو ذر و مقداد. اب راوی تعجب سے پوچھتا ہے عمار کا کیا بنا؟ عمار کون ہے؟ غور سے سنیے گا. حضرت عمار کا کردار، پہلے شہید و شہیدہ کے فرزند حضرت عمار ہیں، جناب یاسر و حضرت سمیہ کی اولاد ہیں. اس کے علاوہ خود عمار، جن کے بارے میں امیر المومنین آرزو کرتے تھے این عمار. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ عمار کا مقام، کہ جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو ظاہری طور پہ شکست ہوتی ہے تو مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہود آتے ہیں اور آ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا. حضرت عمار اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے. وہ ساتھی اپنا ایمان بچا کے وہاں سے نکل لیتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، اور آ کر رسول خدا کی خدمت میں آ جاتے ہیں. حضرت عمار ڈٹ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی شرط تھی کہ اگر تم میری و میرے نبی کی اطاعت کرو گے، خدا نے وعدہ کیا کہ میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو گی، کامیابی تمہارا مقدر ہے.
بدر میں ہم نے اطاعت کی، ہم کامیاب ہو گئے، احد میں ہم نے نافرمانی کی، ہمیں شکست ہوئی، منہ توڑ جواب دیا اور یہودی فرار کرنے پر مجبور۔ اس طرح کی شخصیت حضرت عمار جب واپس آتے ہیں رسول خدا تعریف و تمجید کرتے ہیں۔ اس موقع پر جناب عمار کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امام کے ساتھ جب اس نے سوال پوچھا کہ قالا یعنی وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا قل تو فعمار، عمار کہاں تھے؟ آپ نے کہا 3 لوگ بچ گئے، اس کے علاوہ سب اس ولایت کے پیمان سے پھر گئے، پلٹ گئے۔ امام فرماتے ہیں جازا جیزتن ثم رجع، گرد و غبار نے عمار کی آنکھوں کو چندیا دیا، پھر عمار پلٹ آئے۔ یعنی اس قدر مدینے کی فضا میں گرد و غبار تھا کہ ایک لمحے کے لیے، کچھ لحظات و لمحات کے لیے عمار بھی شک کا شکار ہو گئے۔ اگر امام کی حدیث نہ ہوتی، میں اور آپ جرأت نہیں کر سکتے حضرت عمار کی شخصیت کے بارے میں ایسی قضاوت کریں، لیکن امام کی حدیث۔ ایک اور صحابی جب امام حسن مجتبیٰ صلح کرتے ہیں، اس وقت ایک امام کے ساتھی آ کر امام کو خطاب کرتے ہیں السلام علیک یا مذل المؤمنین۔ یہ کون تھے؟ ایک ہم جو مشہور سنتے ہیں جناب سلیمان ابن سرد خزائی، اس کے علاوہ ایک اور شخصیت کا نام ہے، لیکن بعد میں توبہ کرتے ہیں۔ امام نے بٹھا کر سمجھایا، توبہ کی، اور پھر اپنی وفا کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، جناب حجر ابن عدی کہ امام حسن مجتبیٰ و امام حسین نے جب معاویہ کو خط لکھا، امیر شام کو خط لکھا، کہا کہ تم نے جو عہد و پیمان صلح نامے میں کیے تھے کہ علی و پیروکار علی کو امان دو گے، تم نے حجر کو مار کے نقض کر دیا ہے، عہد و پیمان تم نے توڑا ہے۔ اس قدر فضا غبار آلود، فتنے نے غبار اڑایا کہ جناب حجر ابن عدی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ایک لمحے ان کو امام پر شک ہوا۔ بس عزیزو، امام حسین کے زمانے میں بھی یہی، موجودہ فتن کا تذکرہ نہیں کر سکتا، کیا غبار ہے آج کے زمانے میں، الہاد، ہمارے ملک میں الہاد کی ترویج، سائنس کے نام پر شرک پھیلانا، بگ بینگ تھیوری کے نام پہ شرک پھیلانا، اس کے علاوہ غبار جنسی، نوجوانوں کو جنسی مسائل میں مبتلا کرنا، جو اندرونی خواہشات ہیں انہی سے استفادہ کرنا، جو غرائز ہیں انہی سے استفادہ کرنا، کیا طوفان ہے، اس کی طرف اشارے کا وقت نہیں۔ سید الشہداء کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ اس غبار آلود فضا کو شفاف کیسے کیا جائے؟ اس غبار آلود فضا کو کون شفاف کر سکتا ہے؟ اور وہ شفافیت کا سامان سید الشہداء ساتھ لے کر چلے تھے۔ وہ 2 چیزیں تھیں۔ وہ جناب عباس کی شجاعت اس کو شفاف نہیں کر سکتی، علی اکبر کی جوانی اس کو شفاف نہیں کر سکتی، اس کو 2 چیزیں شفاف کر سکتی ہے، ایک علی اصغر کا خون ہے اور ایک جناب زینب کی چادر ہے۔ یہ 2 چیزیں سید الشہداء کیوں لے کر چلے؟ یہی کہ اگر حسین باغی ہے تو جو بغاوت کرتا ہے وہ بچہ لے کر نہیں چلتا، جو بغاوت کرتا ہے، خروج کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر نہیں جاتا۔ اس 2 چیزوں کو سید الشہداء سرمایے کے طور پہ لے کر چلے تاکہ اس غبار آلود فضا کو شفاف کریں۔ وہ جو ماحول بنا، وہ جو سید الشہداء کے خلاف فضا بنی کہ باغی ہیں، خروج کیا ہے، حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے، اس کو علی اصغر ہی شفاف کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت صرف علی اصغر کر سکتے ہیں۔ بس عزاداروں وقت نہیں، مصائب کے 2 جملے۔ روایت نے لکھا کہ جب 2 روایتیں ہیں، بعض نے لکھا کہ جب امام سارے ساتھی و صحابی شہید ہو گئے، جوانان بنو ہاشم بھی شہید ہو گئے اور خود امام میدان میں گئے، جنگ شروع کر دی اور آواز لگائی حل من ناصرین ینصرنا،
حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ حل من مغیث یغیثنا. یہ جب صدا لگائی، اس نعرے، اس شعار، اس صدا کے ساتھ امام کو خیام سے آوازیں سنائی دیتی ہیں. امام جنگ روکتے ہیں، روک کر واپس آتے ہیں. بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ مولا آپ کا ننھا شیرخوار بہت پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے. دوسری روایت نے لکھا کہ اس سے پہلے کہ امام خود جائیں، آخری وداع کرنے جب خیام میں تشریف لائے، وداع کرنے آئے، اس وقت امام نے اپنی بہن کو سفارش کی کہ بی بی میرے شیرخوار کا خیال رکھیے گا، میرے شیرخوار کا دھیان رکھیے گا. بس عزادارو، مولا جب علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بچہ سفید لباس میں تھا، اور اس طرح کا لباس تھا ہم سمجھے کہ شاید حسین آخری مرتبہ گفتگو کرنے قرآن لائے ہیں، آخری مرتبہ گفتگو کرنے قرآن لائے ہیں. بچے کو بلند کر کے امام فرماتے ہیں کہ اے لعینوں، اے اشقیا، اے سپاہ اشقیا، مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچے کے ہونٹ، اس بچے کی زبان خشک ہو گئی ہے، مجھے پانی نہیں دیتے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو. عزادارو، لشکر یزید نے جب ماجرا پلٹتے ہوئے دیکھا، اس بے زبان نے کس طرح آ کر حسین کی ترجمانی کی، کس طرح سے آ کر حسین سے ساری تہمتوں کو دور کیا، اس طرح سے ساری تہمتوں کو دور کیا کہ لشکر یزید میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ اب بہت ظلم ہو گیا، ہم نے سب پر پانی بند کیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہمارے گھوڑے بھی سیراب ہیں، حسین کی اولاد پیاسی ہے. عزادارو، راوی لکھتا ہے، روایت لکھتی ہے کہ عمر سعد نے دیکھا کہ اس کے لشکر میں بغاوت کا امکان ہے، فوراً حرملہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ حرملہ، تو میرے لشکر کا سب سے ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، تیری مہارت کا وقت آ گیا ہے. حرملہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب حسین تنہا رہ گئے ہیں، کیا حسین پہ آخری حملے کا وقت آ گیا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ نہیں لعین، حسین کے ہاتھ پر دیکھو، حسین کی زبان کاٹنی ہے، حسین کا کلام منقطع کرنا ہے. اگر حسین کا یہ بچہ گفتگو کرتا رہا، میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. عزادارو، حرملہ کہتا ہے کہ لعین، یہ تو ننھا سا بچہ ہے، میں بچے پہ تیر نہیں چلا سکتا. بس عزادارو، عمر سعد اصرار کرتا ہے، حرملہ تیر اٹھاتا ہے، کمان میں لگاتا ہے، نشانہ لیتا ہے، اور ایک مرتبہ حرملہ کا ہاتھ کانپ جاتا ہے. عمر سعد کہتا ہے کہ حرملہ، تجھ جیسا بہادر تیر انداز عرب میں آج تک پیدا نہیں ہوا، بتا تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ عزادارو، حرملہ کہتا ہے کہ اے لعین، جب بچے کا نشانہ لیتا ہوں، حسین کی پشت پہ خیمہ نظر آتا ہے، خیمے کے دروازے پہ ایک بی بی نظر آتی ہے، بے چین لگتی ہے، مضطرب لگتی ہے، لگتا ہے بچے کی ماں ہے، لگتا ہے مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے کہ حرملہ ذرا آرام سے تیر مارنا، میرا اصغر پیاسا ہے، اے حرملہ ذرا آرام سے نشانہ لینا، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے. بس عزادارو، حرملہ کا تیر چلنا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے حسین کے ہاتھوں پر قیامت برپا ہوتے دیکھی. میں نے کیا دیکھا؟ تیر لگا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ اچھلا، پلٹ کے حسین کے ہاتھوں پہ گرا. گرنے کے بعد کہتا ہے، بچے نے منہ کھولا، زبان ہونٹوں پہ پھیری. بس عزادارو، علی اصغر شہید ہوئے. مولا نے بچے کو اٹھایا، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا خدایا، یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہے، تیری رضا کی خاطر ہے. بس عزادارو،
ایک وقت آیا بچے کو مولا نے ابا کے نیچے چھپایا، کہیں مادر اصغر نہ دیکھ لے اصغر کا کیا حال ہوا ہے۔ روایت نے لکھا جناب بی بی سکینہ کا کچھ موقعوں پہ بہت اہم کردار ہے۔ جب بھی مولا حسین پہ سخت وقت آیا، مولا احتضار کی حالت میں شدت غم کی وجہ سے حالت احتضار کو پہنچے، بی بی نے آ کے بڑھ کے اپنے بابا کو سہارا دیا، اپنے بابا کو حوصلہ دیا۔ روایت نے لکھا بی بی لگتا ہے خیمے سے باہر آئی، مولا نے ابا کے نیچے بھائی کو چھپایا ہوا ہے، آ کر پوچھتی ہے بابا جان اصغر پرسکون ہو گئے، لگتا ہے اصغر کو پانی مل گیا، لگتا ہے اصغر کو پانی مل گیا۔ عزادارو، مولا نے خیام کا رخ نہیں کیا، اصغر کو گنج شہداء نہیں لے کر گئے، شہداء کے ساتھ نہیں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم، مولا کو خیال آیا ہوگا لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرا اصغر چھوٹا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ بس عزادارو، ننھی سی قبر کھودی، پھول کو مٹی کے نیچے دبایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔